یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے نا، صلاح الدین ایوبی، ان کے والد شادی نہیں کرتے تھے، پانی دینا، ان کے والد جو شادی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی. تو خاندانی لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، تو پوچھتے تھے ان کے خاندان والے پہ شادی کیوں نہیں کرنی؟ یہ کہ نہیں کرنی شادی مجھے. بھائی اتنا مال ہے تو مال کہاں جائے گا؟ تو کیسے زندگی گزارے گا؟ تیری نسل کیسے چلے گی؟ صلاح الدین ایوبی کے والد سے لوگ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی. جب گھر والے، لڑکے لڑکیاں بہنیں یہ سب کو کہتے کہ شادی کرو شادی کرو، انہوں نے کہا مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. تو ان کے خاندان والے کہتے تھے وہ تو تجھے جنت میں ملے گی، یہاں تو ملنے کی نہیں، یہاں تو ایڑی ٹیڑھی ملے گی. بیوی تو ایڑی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے، بیوی جو ہے وہ ایڑی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اسی لیے اس کو جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا اور دل کے قریب رکھا کہ بیوی کا مقام دل کے قریب ہے، عزت دو. تو ان کے والد کہتے تھے مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے. مالدار آدمی تھے صلاح الدین ایوبی کے والد. تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ اپنے پیر کے پاس چلے جاتے تھے، ان کے پیر تھے، ان کے پاس چلے جاتے تھے فروٹ لے کر، یہ لے کر، اور پیر کی خدمت کرتے، ان کے پاؤں بھی دباتے، ان کا اکرام کرتے، کھانا کھلاتے. بوڑھے آدمی تھے. ایک مرتبہ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد اور پیر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک غریب لڑکی بیچاری آئی محلے کی، بہت غریب، خستہ حال تھی، قبول صورت. کسی کو بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا. ارے وہ کالی شین ہے، وہ بدصورت شین ہے، یہ نہیں. کسی کو بدصورت کہنا ہماری شریعت میں جائز نہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری صورتیں اس نے بنائی ہیں اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں. تو اللہ پر اعتراض ہے. اتنا کہہ سکتے ہیں جو دل کو نہ لگے وہ آنکھ کو کیا لگے، یا جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. قبول صورت، اتنا جملہ تو کہہ سکتے قبول صورت. تو وہ لڑکی جو تھی وہ قبول صورت تھی، حسین جمیل تھی غریب. یہ آئی تو امام صاحب نے، پیر صاحب نے پوچھا، صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہا بیٹا تیرا رشتہ ہوا نہیں ہوا؟ یہ کہا حضرت جی میں رشتہ تو ڈھونڈتی ہوں، مجھے ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. ارے یہ بیٹھا، صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے وہاں، یہ بیٹھا. تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا میں بھی ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. اور لڑکی نے بھی کہا میں بھی ایسا لڑکا ڈھونڈتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. تو پیر صاحب نے وہی نکاح کرا دیا ان دونوں کا. صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، صلاح الدین ایوبی جو پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا ہوئے وہ. اور جب پیدا ہوئے ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت ہوئی، بڑے ہوئے، بیت المقدس فتح کیا. تو ان کی والدہ جو تھی نا، صلاح الدین ایوبی کی والدہ یہ دیندار تھی. یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی 313 مرتبہ. میں 313 کیوں کہہ رہا ہوں؟ 313 بدرین کی تعداد ہے. تو بدرین کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا تو مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے. اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. پوری امت کے لیے دعا کرو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. اور روزانہ کی آپ کی جو تسبیحیں ہیں 100 مرتبہ پڑھتی ہو تو اب 213 مرتبہ کر لو، انکلوڈ ہو جائے گا وہ. روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی؟ ایک تمہارے احمد آباد کی ڈاکٹر نہیں ہے، شکاگو میں رہتی ہے، اس نے مجھے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. تو نا حضرت جو ہے مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا تیرے 1 لاکھ بنگلے تیار، اور کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا تیرے لیے.
حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور اللہ جنت میں میرے لیے محل بنائے گا؟ میں تو بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، اذن لا استکثر یا رسول اللہ، میں بہت بناؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، بنا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ملیں گے، یقینی ہے کہ مول صاحب ایک بات پوچھو کہ کھوٹو نہیں لگاتا؟ پوچھو۔ مول صاحب کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ 1 لاکھ بنگلے تیار ہو گئے، کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رینٹ۔ میں نے کہا یار گجراتیوں کو رینٹ کا بہت فکر رہتا ہے، گجراتی اور پنجابی یہ بھاڑا کھانے کا بہت عادی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں پر رینٹ تو نہیں آئے گا، کرایہ تو نہیں آئے گا، تو مول صاحب کریں گے کیا اتنے سارے بنگلوں کا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، جب جائیں گے مشورہ کر لیں گے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے تو دھمال تھی آسمانوں پر، تو سارے فرشتے پوچھ رہے تھے بھی کہاں کیا لے کے جا رہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے۔ مشرکین نے سوال کیا ہے محمد تمہارا نسب نامہ یہ، ابو طالب کا نسب نامہ یہ، عبد المطلب کا نسب نامہ یہ، ہمارا نسب نامہ یہ، تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، یہ حضرت جبریل نے کہا۔ بس ایک قصہ مختصر سنا دوں، ایک حدیث۔ ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، یہ تبوک میں جا نہیں سکے، بیمار تھے۔ ان کا تبوک میں سارے صحابہ چلے گئے تھے، یہ بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کا۔ حضرت و معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال کا وقت قریب ہے، تو ہمیں اتنا بتا دیں کہ اس کے جنازے کی نماز یہاں پڑھیں گے۔ تبوک 700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، یا ہم وہاں جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو دفن کر دیں؟ اب نے فرمایا نہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ صحابہ نے غسل دیا، فرشتوں نے غسل دیا ان کو، اور ہزاروں فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کریں یا بقی میں لے جائیں؟ اب نے فرمایا نہیں بقی لے جاؤ، وہاں دفن کرو۔ لیکن جبریل ایک بات کا جواب دو، اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتنا اعزاز اس لیے ہوا، حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، بے حساب پڑھتا تھا سورہ اخلاص۔ یہ 313 تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، لیکن اگر 1000 مرتبہ پڑھو گے تو اور اچھا ہوگا، آپ کی نسل چمک جائے گی انشاءاللہ۔ بنگلے تیار ہوں گے وہ الگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہتے تھے، کبھی کبھی لطیف کہتے، ارے بیٹا یونس، جنت میں بنگلہ بنا، جو اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے بمبئی میں بھی دے سکتا ہے، مکہ میں بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی میرے ساتھ اللہ نے کیا کہ اللہ نے مجھے ہر جگہ مکان دیا، مکہ میں بھی دیا، مدینہ میں بھی دیا، بمبئی میں بھی دیا، دلی میں بھی دیا، گجرات میں بھی دیا۔ ابا کہتے تھے جنت میں بنگلے بنا، جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، تو بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟